اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمانی قوت معلوم کرنے کا طریقہ۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ ناظرین، اتخذتم العجل، بچھڑے کو معبود بنا لیا، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس روشن معجزات لے کر تشریف لائے، اور جب حضور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے بہکانے سے گائے کو معبود بنا لیا اور گائے کی پوجا کر کے انہوں نے کفر کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روشن نشانیاں دیکھ کر بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے تو ان یہودیوں کا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرنا ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ گائے کی عبادت قدیم عرصے سے چلتی آ رہی ہے۔ مسلمانوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم ہے، اس کی تعظیم کی اجازت نہیں کہ اس میں کافروں سے مشابہت ہے اور کافروں سے مشابہت ممنوع ہے۔ نیز یاد رہے کہ اس سے پہلے آیت نمبر 51 میں اس واقعے کا اجمالی ذکر گزر چکا ہے، اور یہاں دوبارہ اجمالی طور پر اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ یہودیوں پر قائم کی گئی حجت مؤکد ہو جائے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 85 تا 98 میں یہ واقعہ تفصیل سے مذکور ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کر دیا اور فرمایا مضبوطی سے تھام لو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچھڑا رچا ہوا تھا۔ اے محبوب، تم فرما دو اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، یعنی اے یہودیو وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا، لیکن انہوں نے حسب عادت نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور کی ہوا میں بلند کر دیا اور ان سے فرمایا کہ چلو اب مضبوطی سے اس تورات کو تھام لو جب ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور ہمارے احکام دھیان سے سنو۔ بنی اسرائیل نے ڈر کے مارے دوبارہ اطاعت کا قرار کیا تو کر لیا، لیکن ان کے دل کی حالت پہلے جیسی ہی رہی، اور شریعت کا حکم چونکہ ظاہر پر ہوتا ہے دل پر نہیں، اس لیے بنی اسرائیل کی زبانی اقرار کرنے پر ان سے کوہ طور کو ہٹا لیا گیا، اگرچہ ان کے دل میں وہی انکار تھا، اور در حقیقت ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچھڑے کی محبت گھسی ہوئی تھی۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرمائیں کہ اے یہودیو، تم اپنے اسلاف کی اس حرکت کو جانتے ہو، لیکن تم نہ اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہو اور نہ ہی اس سے اپنی برات ظاہر کرتے ہو، تو خود بتاؤ کہ کیا تورات پر ایمان لانے کے یہ تقاضے ہیں؟ اگر اس کے یہی تقاضے ہیں تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید پر ایمان لانے کا مطلب اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام احکام اور سب تقاضوں پر عمل کیا جائے اور ان کے خلاف ورزی نہ کی جائے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو، اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہمارا مقصد آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ وہ اپنی زبان سے قرآن مجید پر ایمان لانے کا جو دعویٰ کر رہا ہے، کیا اس کی عملی حالت اس دعوے کی تصدیق کر رہی ہے یا نہیں؟
ذرا غور کریں کہ قرآن مجید میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے، رمضان کے روزے رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت نمازوں سے دور ہے، فرض روزے نہ رکھنے کی مختلف حیلے بہانے تراش رہی ہے اور اپنی مال سے زکوٰۃ ادا کرنا ان پر بہت بھاری ہے۔ قرآن پاک میں مسلمانوں کو باطل اور ناجائز طریقے سے کسی مسلمانوں کا مال کھانے سے منع کیا گیا، لیکن آج مال بٹورنے کا کون سا ایسا ناجائز طریقہ ہے جو مسلمانوں میں کسی نہ کسی طرح رائج نہیں؟ قرآن حکیم نے کسی کو ناحق قتل کرنے سے منع کیا، لیکن آج مسلمانوں میں ناحق قتل و غارت گری ایسی عام ہے کہ نہ مرنے والے کو پتہ ہے کہ مجھے کیوں مارا گیا اور نہ مارنے والے کو پتہ ہے کہ میں نے کیوں مارا۔ قرآن شریف میں مسلمان عورتوں کو گھروں میں رہنے اور پردے کا حکم دیا گیا، لیکن آج ہمارے معاشرے کا وہ کون سا طبقہ جس میں مسلمان عورتوں سج سنور کر اجنبی مردوں کے سامنے نہیں آ رہی، بلکہ آج مسلمانوں میں ہی کچھ لوگ عورت کے پردے کرنے کی دقیانوسی کو سوچ اور تنگ ذہنی قرار دے رہے ہیں۔ اے کاش کہ ہم بھی اپنی زبانی ایمان و محبت کے دعووں اور بے عملی و بد عملی کے درمیان کا تضاد اور فرق سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا نصیب ہو جائے کہ ہمارے جیسے اعمال ہیں، کیا ہمارا ایمان ہمیں ان اعمال کا حکم دیتا ہے یا ہمارے ایمان کے تقاضے کچھ اور ہیں؟ تو محترم ناظرین، ایمانی قوت معلوم کرنے کا طریقہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب تک دل میں برائی کی لذت و حلاوت موجود رہتی ہے، تب تک ایمان اور نیکی اعمال کی شیرینی اس میں داخل نہیں ہو سکتی، اور گناہوں پر اصرار ایمان کی مٹھاس اور عبادت کی لذت محسوس نہیں ہونے دیتا۔ یاد رہے کہ نیکوں اور نیکیوں سے محبت ایمان کی علامت ہے، جب بروں اور برائیوں سے محبت ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ایمانی قوت کو اپنے قلبی میلان سے معلوم کر دے، کیونکہ جن دلوں میں فلموں، ڈراموں، بے حیائیوں اور گانوں کی محبت ہو، ان دلوں میں نماز، ذکر، درود اور تلاوت کی محبت نہیں سما سکتی۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، اور ضرور، کیونکہ دوسروں تک نیکی کا پیغام پہنچانا جو ہے، نیکی کی بات سننا سنانا، دونوں کا ثواب بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔